العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تغير بالطبخ بعدما خلط به غيره لا يجوز التوضي به. اور اگر پانی کے ساتھ دوسری چیز ملا کر پکانے کی وجہ سے پانی متغیر ہو گیا تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، لأنه لم يبق في معنى المنزل من السماء، کیونکہ یہ آسمان سے نازل شدہ پانی کے معنی میں نہیں رہ گیا. إلا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه، الا یہ کہ پانی میں ایسی چیز پکائی جائے جس سے نظافت میں مبالغہ مقصود ہو، جیسے اشنان وغیرہ. لأن الميت يغسل بالماء الذي يغلي بالسدر، بذلك وردت السنة إلا أن يغلب ذلك على الماء فيصير كالسبيق المخلوط لزوال اسم الماء عنه. اس لیے کہ میت کو بیری کے پتے سے جوش دیے ہوئے پانی سے غسل دیا جاتا ہے. اسی طریقے کے مطابق سنت وارد ہوئی ہے، الا یہ کہ وہ چیز پانی پر غالب آ جائے اور پانی میں ملے ہوئے ستو کی طرح ہو جائے، اس لیے کہ پانی کا نام ہی اس سے ختم ہے. عزیز طلبہ کرام، پکائے ہوئے پانی سے وضو کا بیان. پکائے ہوئے پانی سے وضو کا بیان. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی چیز ملائی گئی اور پھر اس پانی کو پکایا گیا تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. پانی میں کوئی چیز ملائی گئی اور پھر اس پانی کو پکایا گیا تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جواز وضو کے لیے مائع مطلق ضروری ہے. اور یہ پانی اختلاط اور طبخ پکانے کی وجہ سے مائع مطلق اور منزل من السماء کے درجے میں نہیں رہا، لہذا اس سے وضو بھی صحیح نہیں ہوگا. صاحب ہدایہ نے یہاں بعدما خلط کے ذریعے یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر کوئی چیز ملائے بغیر صرف پانی ہی کو پکایا گیا، اگر کوئی چیز ملائے بغیر، کوئی چیز ملائی نہیں گئی، صرف پانی ہی کو پکایا گیا تو اس صورت میں اس پانی سے بہرحال وضو جائز ہے، اس لیے کہ موسم سرما میں تو گرم کیے اور پکائے بغیر پانی کو ہاتھ لگانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. سردی کے موسم میں پانی گرم کیے بغیر اور پانی کو پکائے بغیر آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، لہذا ایسے پانی سے جس میں کوئی چیز نہیں ملائی گئی اور پانی کو پکایا گیا، گرم کیا گیا، اس سے وضو کرنا بہرحال درست ہے. الا اذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالاشنان. یہاں سے استثناء کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پانی میں کوئی چیز ڈال کر پکانے سے وضو کا عدم جواز اس صورت میں ہے جب اس چیز سے نظافت یا مبالغہ فی طہارت مقصود نہ ہو. کوئی چیز ڈالی گئی اور اس چیز کو ڈالنے کا مقصود مبالغہ فی طہارت ہے، نظافت میں مبالغہ مقصود ہے، تب تو اس پانی سے وضو جائز ہے. لیکن کسی چیز کو ڈالنے کا مقصد نظافت یا مبالغہ فی الطہارہ نہیں ہے تو پھر ایسی چیز ڈالنے کے بعد میں اس پانی سے وضو کرنا
جائز نہیں ہوگا۔ اسی کو کہا ہے الا اذا طبخ، پانی میں کوئی چیز ڈال کر پکانے سے وضو کا عدم جواز اس صورت میں ہے، جائز نہ ہونا وضو کا اس صورت میں ہے جبکہ اس چیز سے نظافت یا مبالغہ فی الطہارہ مقصود نہ ہو۔ لیکن اگر پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائی گئی جس سے نظافت حاصل کی جاتی ہے، جیسے اشنان اور نیم اور بیری کے پتے، نیم کے پتے ڈالے جاتے ہیں، بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں، تو اس صورت میں اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور اس جواز کی سب سے بین دلیل یہ ہے کہ عام طور پر مردوں کو ایسے پانی سے غسل دیا جاتا ہے جس کو بیری وغیرہ کے پتوں کو ڈال کر ابالا اور پکایا جاتا ہے، اور یہی طریقہ مسنون بھی ہے، مگر یہ حکم اس وقت ہے جب تک بیری کے پتے وغیرہ اس پانی پر غالب نہ آئیں۔ لیکن اگر اتنی مقدار میں انہیں ڈال دیا جائے کہ وہ پانی پر غالب آ جائیں تو اس صورت میں اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ پانی کے مغلوب ہونے کی صورت میں اس پر پانی ہی کا اطلاق نہیں ہوتا، چہ جائے کہ مائع مطلق کا اطلاق ہو۔ جیسے اگر پانی میں ستو ملا دیا جائے اور وہ پانی پر غالب آ جائے تو اب پانی نہیں کہلائے گا بلکہ اسے ستو کا نام دیا جائے گا، اور اس سے وضو وغیرہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ مَاءٍ وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ قَلِيلًا كَانَتِ النَّجَاسَةُ أَوْ كَثِيرًا۔ وقال مالك رحمه الله تعالى يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا۔ وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز إذا كان الماء قلتين، لقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا۔ ولنا حديث المستيقظ من منامه، وقوله عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة من غير فصل، والذي رواه مالك ورد في بير بضاعة وماؤها كان جاريا في البساتين، وما رواه الشافعي ضعفه أبو داود أو هو يضعف عن احتمال النجاسة۔ ہر وہ پانی جس میں نجاست گر جائے اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، خواہ نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک پانی کے اوصاف میں سے کوئی وصف نہ بدلے اس وقت تک اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پانی 2 قلے ہو تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب پانی 2 قلے تک پہنچ جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، اور ہماری دلیل مستيقظ من منامه والی حدیث ہے، اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے اور نہ ہی اس میں غسل جنابت کرے بغیر کسی تفصیل کے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ روایت بیر بضاعہ کے متعلق وارد ہوئی ہے، اور بیر بضاعہ کا پانی باغوں میں جاری تھا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ روایت کو امام ابو داود نے ضعیف قرار دیا ہے، یا اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ 2 قلہ پانی نجاست اٹھانے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، اگر پانی 2 قلے ہو تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، جب پانی 2 قلے تک پہنچ جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ان کی دلیل ہے۔ بہرکیف عزیز طلبہ کرام، نجاست گرے ہوئے پانی سے وضو کا حکم، پانی میں نجاست گر گئی تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہاں سے اس بات کی تفصیل کو بیان کر رہے ہیں۔ حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے
کہ متن میں ماء سے ماء راکد ٹھہرا ہوا پانی مراد ہے۔ جب پانی میں نجاست گر جائے تو یہاں پر پانی سے ایسا پانی مراد ہے جو ماء راکد ہو۔ ماء راکد یعنی ٹھہرا ہوا پانی، ماء جاری مراد نہیں ہے۔ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ ماء راکد میں نجاست گرنے کے بعد میں اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں نجاست گر جائے تو ہمارے یہاں اس پانی سے وضو کرنا مطلقاً ناجائز ہے، خواہ نجاست کم ہو یا زیادہ ہو۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر نجاست گر جائے تو ہمارے یہاں مطلقاً اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، خواہ نجاست کم ہو یا نجاست زیادہ ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل گیا ہے تب تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وصف متغیر نہیں ہوا ہے تو اس سے وضو کرنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر پانی 2 قلہ کی مقدار میں ہو تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے ورنہ نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی دلیل وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے گزر چکی، یعنی الماء طہور لا ينجسه شيء الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه، اور وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ اس حدیث میں اس وقت تک پانی کو پاک قرار دیا گیا ہے جب تک کہ کوئی ناپاک چیز اس میں گر کر اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف کو بدل نہ ڈالے۔ لہذا ہم بھی اس بات کے قائل ہے کہ نجاست گرنے کے بعد جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف متغیر نہ ہو اس وقت تک پانی پاک رہتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل قلتین والی حدیث ہے کہ اگر پانی 2 قلہ ہو تو وہ نجاست نہیں اٹھاتا ہے، اور وجہ استدلال یہ ہے کہ قلتین کی مقدار ایک کثیر مقدار ہے، اور اگر اس مقدار پانی میں نجاست گرتی ہے تو وہ پانی نجاست سے متاثر نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ پانی اگر قلتین سے کم ہو اور اس میں نجاست گر جائے تب تو اس سے وضو درست نہیں ہے، لیکن اگر قلتین کی مقدار میں ہو تو اس سے وضو درست اور جائز ہوگا۔ ہماری پہلی دلیل حدیث مستيقظ من منامہ، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3، اگر تم میں سے کوئی شخص سو کر اٹھے تو 3 مرتبہ ہاتھ دھونے سے پہلے اسے برتن میں داخل نہ کرے۔ اس حدیث سے وجہ استدلال اس طرح ہے کہ احتمال نجاست کی وجہ سے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے، تو جب نجاست کا یقین ہو تو اس صورت میں تو بدرجہ اولا ہاتھ ڈالنے سے منع کیا جائے گا، ورنہ تو یقیناً پانی ناپاک ہو جائے گا۔ دوسری دلیل یہ حدیث ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، اس سے وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ اس میں صراحت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ماء راکد میں نجاست گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا تو اتنی صراحت کے ساتھ اس میں پیشاب کرنے سے ممانعت وارد نہیں ہوتی۔ عزیز طلباء، ہماری پیش کردہ دونوں حدیثیں امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے خلاف حجت ہے۔ امام مالک کے خلاف تو اس لیے کہ ماء راکد میں غسل جنابت سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ غسل کرنے سے پانی کا کوئی بھی وصف متغیر نہیں ہوتا، اور امام شافعی کے خلاف اس لیے حجت ہے کہ اس میں قلتین وغیرہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اور مطلق ماء راکد میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور کسی نے کر لیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، خواہ پانی 2 قلہ ہو یا اس سے کم ہو۔ والذی رواہ مالک رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے صاحب ہدایہ امام مالک کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ یہ حدیث بیر بضاعہ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے۔ پوری حدیث امام ترمذی اور نسائی شریف وغیرہ میں یوں ذکر ہے، یوں مذکور ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا توضأ من بیر بضاعہ وہی بیر تلقى فیها الحیض ولحوم الکلاب والنتن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء، یعنی حضرات صحابہ بیر بضاعہ میں ڈالی جانے والی گندگیوں اور ناپاکیوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے ان کے دل میں بیر بضاعہ کے پانی کو لے کر طبعی طور پر تنفر اور تکدر تھا۔ اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، بیر بضاعہ کی پوزیشن نہایت خراب ہے، اس میں حیض کے کپڑے اور گوشت وغیرہ کے لوتھڑے ڈالے جاتے ہیں، اب آپ ہی بتائیے کیا ہم اس کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان الماء طہور لا ينجسه شیء، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ بیر بضاعہ میں جو پانی تھا وہ مائع راکد نہیں تھا بلکہ وہ مائع جاری تھا، اور اس سے 5 باغ سیراب کیے جاتے تھے، لہذا جب بیر بضاعہ کا پانی مائع جاری تھا تو اس کو لے کر مائع راکد کے متعلق کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ وما رواہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبثا کا جواب دیا گیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اولاً تو یہ حدیث ہی ضعیف ہے، اور امام داود رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے، حدیث القلتین مما لا يثبت، وہکذا قال ابن المدینی استاذ محمد ابن اسماعیل البخاری، یعنی یہ غیر ثابت شدہ حدیثوں میں سے ہے، اور یہی رائے امام بخاری کے استاذ علی ابن مدینی کی بھی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی رائے خود حضرت امام شافعی کی بھی ہے، فرماتے ہیں بلغنی باسناد لا يحضرنی من ذکرہ، یعنی یہ حدیث مجھ تک ایسی سند سے پہنچی ہے جس کا راوی ہی نہیں یاد آ رہا ہے۔ لو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو سن لو۔ اس کے علاوہ اس حدیث کے متن میں بھی اضطراب ہے، چنانچہ دار قطنی میں حماد ابن سلمہ کی روایت میں قلتین او ثلاثا کا مضمون آیا ہے، اسی طرح جابر ابن عبداللہ کی روایت میں اذا بلغ الماء 40 قلتا، اور بعض میں 40 غربا اور دلون کا مضمون وارد ہوا ہے۔ ان سب کے علاوہ قلہ کی مقدار اور اس کا مصداق بھی نامعلوم اور مجہول ہے، کیونکہ کبھی قلہ بول کر انسانی ڈھانچہ مراد لیا جاتا ہے، کبھی قلہ بول کر کے پہاڑ کا سرا مراد لیا جاتا ہے، کبھی قلہ بول کر کے گھڑا مراد لیا جاتا ہے، اور اگر ہم یہاں اس سے گھڑا مراد لیں تو پھر بھی یہ جہالت باقی رہ جائے گی کہ کون سا گھڑا مراد ہے۔ الحاصل اس حدیث سے استدلال کرنا مشکل ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اس حدیث کا ایک اور جواب یہ ہے کہ جس طرح اس کا وہ مفہوم مراد ہو سکتا ہے جو امام شافعی نے بیان کیا ہے کہ 2 قلہ پانی نجاست سے متاثر نہیں ہو سکتا، ایک جواب یہ ہے کہ جس طرح اس کا وہ مفہوم مراد ہو سکتا ہے جو امام شافعی نے بیان کیا ہے کہ 2 قلہ پانی نجاست سے متاثر نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کا یہ مفہوم بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اگر پانی 2 قلے کی مقدار میں ہو تو وہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ اگر پانی 2 قلہ کی مقدار میں ہو تو وہ نجاست کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، نجاست کو برداشت نہیں کرتا مطلب ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو جب اس میں یہ احتمال بھی موجود ہے تو آخر کیوں کر اس سے استدلال درست ہوگا، کیونکہ یہ ضابطہ تو ہر کسی کو معلوم ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.